رات کے 12:30 بج رہے ہیں اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب نشاط غائب ہو جاتا ہے، ایسے غائب ہوتا ہے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے بہت سے آپ کے ساتھی ایسے ہیں جو سست پڑ رہے ہیں، بہت تفصیلی مفصل اور طویل گفتگو کا وقت نہیں رہا، بہت مختصر اور اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جامعہ مظاہر العلوم جیسا ادارہ آپ کو دیا ہے اور آپ یہاں کے نورانی، عرفانی اور روح پرور ماحول میں رہ رہے ہیں۔ بہترین صلاحیت کے حامل مشفق اساتذہ آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ کے احاطے میں 4 دیواری میں موجود ہیں، جن سے آپ بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں رہ کر اگر کچھ جد و جہد کریں گے، محنت کریں گے، ذوق اور شوق کے ساتھ درس میں بیٹھیں گے، خارجی مطالعہ کریں گے، رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے، تو آپ یہاں سے کچھ بن کر نکلیں گے۔ اور اگر یہاں سے آپ خالی ہاتھ چلے گئے تو کل کو یہ کسی کو مت کہیے گا کہ ہم تو مظاہر العلوم میں رہے اور کچھ بھی نہیں بن سکے۔ اس میں آپ کا قصور ہوگا، مظاہر العلوم کا کوئی قصور نہیں ہوگا۔ جو بننا چاہتا ہے اس کے لیے مواقع فراہم ہیں، ماحول سازگار ہے، اساتذہ میسر ہیں، اور جو نہیں بننا چاہتا ہے اپنی کاہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، آرام پسندی و راحت طلبی کی وجہ سے، یا باہر جو آوارہ طالب علم ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر کے ان کی ریس لگاتا ہے، پڑھنے میں جی نہیں لگاتا، تو اب اس کے اپنے آپ کو برباد کرنے میں اس کا اپنا ہی ہاتھ ہے، کسی اور کا ہاتھ نہیں۔ یہ جو مناظرہ ہوا بزم فخر الدین کا، جس مناظرے میں آپ شریک ہوئے، آپ نے اتنی دیر بیٹھ کر کے کچھ محسوس کیا ہوگا کہ یقیناً مناظرے میں شرکت کرنا فائدے سے خالی نہیں۔ 20 کتابوں کا یہ حضرات مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پھر ان سے کچھ باتیں اخذ کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، پھر آپ کے سامنے انہیں پیش کرتے ہیں۔ 20-30 کتابوں کے مطالعے کے بعد جو کچھ آپ حاصل کریں گے وہ 1-2 گھنٹے میں اگر آپ کو مل جائے تو بتائیے آپ فائدے میں ہیں کہ نہیں؟ اس کے باوجود اس انجمن بزم فخر الدین میں شرکت نہ کرنا اور کسی بہانے سے یہاں سے اٹھ کے چلے جانا، پھر نہ آنا، یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ جو لوگ بزم فخر الدین سے جڑے ہوئے ہیں، مربوط ہیں اور اپنا رشتہ انہوں نے برقرار رکھا ہے، یقیناً وہ اس لائق ہے کہ فخر ہے، نام بھی فخر الدین ہے اور کام بھی فخر الدین والا ہے۔ تو جو حضرات نہیں آ سکے ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ 15 دن میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں یہ جو مناظرہ منعقد ہوتا ہے یہ آپ کے سماج کی ضرورت ہے، آپ کے علاقے کی ضرورت ہے اور آپ کی ملت کی اور قوم کی ضرورت ہے۔ آپ قوم کے قائد ہیں، رہنما ہیں، رہبر ہیں، اور امت آپ کی پیاسی ہے، آپ سے مسائل پوچھے گی، فقہی احکام پوچھے گی، امت آپ سے دین کے سوالات کرے گی، اور آپ اگر وقت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے اور بغلیں جھانکیں گے تو آپ بتائیے آپ ان کی امیدوں پر کھرے تو نہیں اترے؟ آپ کے والدین نے مدرسے میں بھیج دیا ہے، آپ یہاں آ گئے ہیں، آپ نے وقت نکالا ہے، تو اس وقت
وقت کو کارآمد بنائیے، اور یہاں سے جب آپ جائیے اپنے علاقے میں تو چھا جائیے، اور جو وقت کی ضرورت ہے، علاقے کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ جہاں یہ عنوانات ہیں جو پہلے سے آپ سمجھ رکھے ہیں، ان عنوانات پر تیاری کی ضرورت ہے، وہی آج کے زمانے کے چیلنجز اور بھی بہت سارے ہیں، اور نئے نئے چیلنجز سامنے آ رہے ہیں۔ اسلام کی صداقت پر حملہ ہو رہا ہے، اسلام کی حقانیت پر حملہ بولا جا رہا ہے، اسلام کی صداقت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اسلامی احکام، اسلامی تعلیمات، اسلامی بنیادیں، ان کو متزلزل کرنے کی اور اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ذہن و دماغ میں شک و شبہ اسلام کے تئیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ آپ ہمہ جہتی مطالعہ کریں، ہر طرح سے مطالعہ کریں، بھرپور مطالعہ کریں، اور اسلامی تعلیمات پر ہونے والے اعتراضات و اشکالات کا جواب دے سکیں۔ اس کی ضرورت ترجیحی بنیاد پر الہادی حملوں کے جواب کی تیاری کریں۔ ارتدادی خطرات جو منڈلا رہے ہیں، ترجیحی بنیاد پر ان کے جوابات تیار کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جب ایک سوئی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ اس سمت میں سوچیں گے، غور و فکر کریں گے، تو آپ کے ذہن کے، دماغ کے پردے کھلیں۔ صرف اتنا مت سوچئے کہ جو عنوانات بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں، صرف ہماری تیاری اور ہماری مستعدی اور ہماری جدوجہد صرف اسی دائرے میں ہوتی ہے۔ نہیں، آپ اس سے اوپر اٹھ کر کے سوچیے۔ آپ کا دین آفاقی ہے، آپ کے نبی آفاقی ہیں، آپ کی شریعت آفاقی ہے، تو آپ امتی ہیں، تو آپ کو بھی تو آفاقی ہی بننا چاہیے۔ تقلید کے سلسلے میں بہت ساری باتیں آئیں اور ذہن میں گھومتی بھی رہی کہ کئی باتیں کہنے کی ہیں، لیکن وقت بہت مختصر ہے، ساری باتیں اس وقت کہیں نہیں جا سکتی، یار زندہ صحبت بات۔ ایک دو بات اس سلسلے میں یہ سن لیجیے، صحابہ کے دور میں بھی تقلید ہوتی رہی، ایسا نہیں ہے کہ وہ زمانہ تقلید سے پاک تھا اور تقلید سے ہٹا ہوا، ایسا نہیں۔ تقلید مطلق بھی تھی، تقلید شخصی بھی تھی۔ بخاری شریف اٹھائیے، اس میں روایات موجود ہیں، مسلم شریف میں روایات موجود ہیں، موطا امام مالک اٹھا کے دیکھیے، مصنف ابن شیبہ اٹھا کر کے دیکھیے، بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں گی جن سے پتہ چلتا ہے کہ فتوے دیتے تھے اور بغیر دلیل کے دیتے تھے، اور وہ فتوے مانے جاتے تھے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں تقلید مطلق یہ بھی تھی اور تقلید شخصی بھی تھی، لیکن تقلید شخصی کو 4 صدی ہجری میں واجب قرار دیا گیا۔ اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ایک غیر واجب کو واجب کیسے قرار دے دیا ہے؟ یہ حق کسی کو کیسے پہنچتا ہے؟ یہ ادھیکار کسی اور کو کیوں حاصل ہو گیا؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، شریعت کا اترنا بند ہو گیا، دین کا کامل مکمل ہونا مان لیا گیا، دین مکمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی شکل میں دین پہنچا دیا، تو اب کسی اور کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ایک غیر واجب کو واجب قرار دے؟ یہ ہے نا بنیادی سوال۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ واجب کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو واجب لذاتی ہے اور ایک واجب لغیری ہے۔ واجب لذاتی اور واجب لغیری۔ واجب لذاتی کا مطلب ہوتا ہے وہ تمام چیزیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واجب قرار دی جا چکی ہیں، اب ان میں اضافہ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے، نہ اس کا اضافہ قابل تسلیم ہو سکتا ہے، واجب الاطاعت ہو سکتا ہے۔ تو جو واجب لذاتی ہے وہ نبی کے زمانے میں واجب ہے، اس میں اضافہ اب نہیں ہوگا، البتہ جو واجب لغیری ہے ان میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ واجب لغیری جو ہے
اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کی مثال آپ سنیں، یہ کیسے؟ واجب لذاتی اس طرح سے ہے کہ واجب کی ادائیگی یہ تو مقصود ہے، واجب پر عمل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ مقصد اصلی ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اس واجب کی ادائیگی موقوف ہو ایک ہی طریقے پر، اس واجب کی ادائیگی کی ایک ہی شکل ہو، ایک ہی صورت ہو۔ تو اگر ایسا زمانہ آیا کہ اس زمانے میں اس واجب کی ادائیگی کی ایک ہی صورت اور شکل ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو صورت ہے وہ طریقہ ہے وہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں حدیث کی کتابت واجب نہیں تھی، حدیث کی حفاظت یہ واجب تھی۔ حفاظت حدیث یہ ضروری، واجب اور لازم تھی، لیکن کتابت حدیث یہ واجب نہیں تھی، اس لیے کہ حفاظت حدیث کا ایک ہی طریقہ نہیں تھا۔ حفاظت حدیث ہوتی تھی حافظے سے، ذہن میں محفوظ کر کے۔ تو اب ذہن میں جب محفوظ بھی کر لیا جاتا تھا اور دماغ میں حافظے میں حدیث کو بٹھا لیا جاتا تھا، تو اب یہ طریقہ بھی صرف ضروری نہیں رہ گیا، کتابت بھی ضروری نہیں رہ گئی۔ لیکن بعد کے زمانے میں حافظے پر اعتبار نہیں رہا، حافظہ اتنا قوی و مضبوط و مستحکم نہیں رہ گیا۔ اب حفاظت حدیث کا مسئلہ کھڑا ہوا، تو ایسے میں کتابت ضروری ہے۔ مسئلہ تھا حفاظت حدیث کا، وہ ضروری ہے، اور اس کی ایک صورت اب رہ گئی ہے کتابت حدیث، لہذا حدیث کی کتابت بھی ضروری ہے۔ اسی طرح تقلید شخصی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ تقلید مطلق، اس سے تو غیر مقلدین کو بھی مفر نہیں ہے، غیر مقلدین کو بھی چارہ کاری نہیں ہے۔ غیر مقلدین یہ صرف کہتے ہیں کہ ہم اماموں کو نہیں مانتے، علماء کو نہیں مانتے، صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، لیکن یہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں، کھانے کے اور، یہ صرف کہنے والی بات ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور دوسروں سے اہل حدیث کہلواتے ہیں، یہ اپنے عوام سے اپنی تقلید کرواتے ہیں۔ ان کے علماء اپنے عوام سے اپنی تقلید کرواتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کا کہنا ہے تقلید کرنی ہے تو سلف صالحین کی تقلید کرو۔ 1400 سال کے بعد انگریز کے زمانے میں جو مولانا حسین بٹالوی پیدا ہوئے، نذیر حسین دہلوی پیدا ہوئے اور دوسرے لوگ پیدا ہوئے، ان کی پیروی کرنے سے کہیں بہتر ہے جو خیر القرون کے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب جو لوگ ہیں، جنہوں نے صحابہ کا دور دیکھا ہے، ان کی پیروی۔ تقویٰ والے تھے، وہ علم والے تھے، وہ دیانت والے تھے، وہ امانت والے تھے، اللہ رسول والے تھے۔ اور آج کے زمانے میں یہ اہل ہوا اور خواہش والے، اس لیے احوط، احتیاط اور سلامتی کا طریقہ یہی ہے کہ خیر القرون کے ائمہ کی پیروی کی جائے، اس میں دین کی بھی حفاظت ہے اور اپنے ایمان کی بھی حفاظت ہے۔ اب ان کے جو عوام میں ایسے افراد ہیں جو پان بیچتے ہیں، یا سارے محدث بنے غیر مقلد، پان بیچتے ہیں، ریڑھا کھینچتے ہیں، دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں، کھیتی مزدوری کا کام کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں۔ اب یہ لوگ قرآن و حدیث کو کچھ سمجھ نہیں سکتے، مختلف فی مسائل میں ایک مسئلے کو ترجیحی بنیاد پہ حل نہیں کر سکتے۔ اللہ محالہ یہ اپنے علماء کی تقلید بھی تو کریں گے اور کرتے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے، یہ بات ان کے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے کہ تم تقلید
سفید جھوٹ ہے، جیسے اس رات کے بارے میں کہا جائے کہ دن ہے، رات کے بارے میں کہا جائے کہ دن ہے اور دلیل اس پہ دی جائے گی، روشنی ہے، کہیں اندھیرا دکھ رہا، بلب ہے، ٹیوب لائٹ ہے، تو تقلید سے تو ان کو بھی انکار نہیں۔ قرآن کریم کو لے لیجیے، ہر گھر میں موجود ہے، غریب امیر مسلمان اور جو پڑھا لکھا ہے، علماء کا طبقہ ہے، عوام کا طبقہ ہے، عام طور پہ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر قریے میں قرآن کریم کے نسخے موجود ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کو کسی بھی رسم الخط میں لکھنا پہلے جائز تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے قرآن پاک کسی بھی رسم الخط میں لکھا جا سکتا تھا، درست تھا، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو ایک رسم الخط پہ جمع کیا، اب پوری امت کا اس پر اجماع ہو گیا، اب دوسرے رسم الخط پر لکھنا ناجائز قرار دے دیا۔ تو جیسے یہاں پہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کہ غیر واجب کو واجب کیسے قرار دے دیا گیا، غیر واجب کو واجب قرار دے دیا گیا، ایسے ہی تقلید شخصی کا معاملہ، اتباع ہوا سے بچانے کے لیے تقلید شخصی کو لازم قرار دیا گیا۔ اس کی صرف دو مثال میں آپ کے ساتھ، پہلے تو قرآن کریم کی آیت پڑھی، اتباع ہوا یہ مضمون ہے، خواہش کی پیروی یہ باطل ہے، اللہ رسول کو ناراض کرنے والا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، خواہش کی پیروی نہ کرو ورنہ یہ خواہش کی پیروی تمہیں راستے سے ہٹا ہے، اللہ کے راستے سے دور ہے۔ اب جو لوگ تقلید مطلق کی حمایت کرتے ہیں اور تقلید شخصی پر چینی بجبی ہو جاتے ہیں اور اس پر دلائل طلب کرتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ تقلید شخصی کو اگر واجب نہ قرار دیا جائے تو یہ اتنی گمراہی کا راستہ کھل جائے گا کہ آدمی دین پر نہیں چلے گا، اپنے نفس پر چلے گا۔ وضو کرنے کے بعد جسم سے خون اگر نکل آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آدمی وضو والا ہوا تھا، بے وضو ہو گیا۔ اب یہ شخص ایسے موقع پر امام ابو حنیفہ کا مسلک چھوڑ کر امام شافعی کا دامن پکڑ لیتا ہے کہ ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ امام صاحب کے نزدیک تو وضو ٹوٹ گیا، لیکن امام شافعی کے مسلک میں وضو نہیں ٹوٹا، تو اب حنفیت سے شافعیت کی طرف آ گیا۔ اب اگر وضو کرنے کے بعد مس سے مراد پایا گیا، بیوی کو ہاتھ لگا لیا، تو اب امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ وضو ٹوٹ گیا اس کا۔ اب یہ دیکھے گا یہاں بھی سردی کا موسم ہے، گرم پانی میں اثر نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں مبتلا کرے گا، لہٰذا امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے۔ تو یہ خواہش میں دیکھیے چل رہا ہے یا اپنے دین پر چل رہا ہے، نفس کی پیروی کر رہا ہے یا شریعت مطہرہ کی پیروی کر رہا ہے؟ نفس کی پیروی ہے جس سے قرآن نے روکا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہش کی پیروی نہ کرو، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ورنہ یہ راستے سے تمہیں بے راہ ہٹا۔ اب اس کا وضو دیکھیے، ایک تو خواہش کی پیروی ہو گئی، دوسرے نہ تو یہ شافعی مسلک پہ قائم رہا نہ ابو حنیفہ کا مسلک پہ قائم، لا مذہب ہوا کہ نہیں ہوا، تقلید مطلق سے بھی گیا۔ یہی ہے خواہش نفس کی پیروی۔ یہ علماء دیوبند کا کارنامہ، امت کو دین پر چلانے کی محنت کرتے ہیں، خواہش نفس سے روکنے کی بات۔ ایک شخص کی دو بیویاں، ایک بیوی پسند ہے کیونکہ زیادہ محرم ہے، دوسری بیوی ناپسند ہے کیونکہ وہ پرانے زمانے میں
تہذیب کو فروغ کرتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا آپ کو، یا خوبصورتی اور بدصورتی کا معاملہ، بدسیرتی، خوبصورتی، حسن سیرت، یہ سب بہت کم دیکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیے جو بیوی اس کو ناپسند ہے 3 طلاق ایک مجلس میں دے دی، ناپسند ہونے کی وجہ سے اب وہ طلاق مغلظہ مان کر اسے علیحدہ کر دے گا۔ ناپسند ہے نا وہ، اب روکنے کی کوئی کوشش نہیں کرے گا، ٹھیک ہے بھائی فائر ہو گیا تو چلے، ناپسند ہے۔ لیکن اگر پسندیدہ بیوی کو طلاق دے دی اور اسی طرح ایک مجلس میں 3 طلاق، تو اب غیر مؤمنین کے مطابق ایک ہی طلاق مان کر، طلاق رجعی مان کر رجوع کر لے گا۔ وہاں بھی بات ایک ہی ہے، یہاں بھی بات ایک ہی ہے، لیکن وہاں بیوی کو رکھ رہا ہے اور یہاں ہٹا رہا ہے۔ یہ شریعت کی پیروی نہیں ہے، دین کی پیروی نہیں ہے، اللہ رسول کی پیروی نہیں ہے، حدیث کی پیروی نہیں ہے کہ اہل حدیث ہے، یہ خواہش کی پیروی ہے۔ یہ اہل حدیث نہیں، اہل حدث ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ اہل حدیث۔ یہ نام کے اہل حدیث ہیں، حقیقت میں کام کے اہل حدیث نہیں ہے۔ اہل حدیث اصلاً تو ہے، اہل حدیث نام رکھ لینے سے کوئی اہل حدیث نہیں بن جاتا۔ اور میں نے کہے بڑے بھائی اہل قرآن کیوں ہے؟ تو قرآن والے ہیں، قرآن مانتے ہیں، ہے کسی کا ایمان؟ اگر وہ قرآن والے نہیں ہو سکتے اہل قرآن نام رکھنے کی وجہ سے، بلکہ منکر قرآن ہے، تو یہ اہل حدیث نام رکھنے کی وجہ سے اہل حدیث کیسے ہو؟ بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں جن کو یہ نہیں مانتے۔ جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کون کون سی حدیثیں نہیں مانتے۔ تو بہت ساری حدیثوں پر ان کا عمل نہیں ہے، تو اہل حدیث یہ بھی نہیں ہے۔ اور کتنے ایسے مسائل ہیں جن پر ان کا عمل ہے لیکن ان کے لیے ان کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، تب بھی اہل حدیث نہیں۔ کتنے ایسے مسائل ہیں جن کی حدیثیں یہ پیش نہیں کر سکتے مگر عمل ضرور کرتے ہیں، اہل حدیث کیسے ہو گئے؟ ان کے اہل حدیث نام رکھنے سے نہ تو دھوکہ کھانا چاہیے، نہ اپنا دل چھوٹا کرنا چاہیے کہ ہم تو اہل حدیث نہیں رہے، تو اہل امام ہو گئے۔ جو اہل امام ہوگا وہ واقعی اہل حدیث بھی ہوگا، کیونکہ امام کے پاس تو حدیثیں موجود تھیں، وہ صحابہ کے قریب زمانے میں تھے، ہم اتنے بعد میں آ گئے، ان کے پاس حدیثیں موجود ہیں، اس کی پھر کبھی تحقیق ہوگی۔ تو آپ حضرات ایک تو اس لائن سے محنت کریں اور جد و جہد کریں، راحت پسندی آرام تربیت چھوڑو۔ صرف اسی شوق کو برقرار رکھنے کے لیے، شوق میں اضافہ پیدا کرنے کے لیے میری تھوڑی سی شرکت ہو جاتی ہے، ورنہ میں بھی انسان ہوں، نیند مجھے بھی آتی ہے، صرف آپ کو نیند نہیں آتی۔ صرف حوصلہ برقرار رہے اور آپ حضرات محنت کر کے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر کے کام کرنے والے بن جائیں، اس لیے دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے یہاں حاضری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ